اسلام میں عورت کا مقام قسط نمبر 27 سماعت فرمائیں۔ قوم، کوئی امت، کوئی جماعت نہیں دے سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی وفات کے بعد بھی قیامت تک امہات المؤمنین کے مرتبے پہ پہنچ جائیں۔ بڑے سے بڑے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی بیواؤں نے فوراً شادیاں کر لیں۔ اسلام نے کتنی عزت بخشی، عظمت بخشی کہ صرف عورت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ عورت جب ایک نبی کی بیوی بن گئی، خاتم الانبیاء کی بیوی بن گئی، تو اب اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ قیامت میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی وہاں کا درجہ رکھتے۔ اور اسی ضمن میں پھر ہم نے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہمیں عورت کی عزت و عظمت جو اسلام نے اسے بخشی ہے وہ معلوم ہو، دوسرا میری بیٹیاں بہنیں جب یہ دروس انشاءاللہ سنیں گی تو انہیں اندازہ ہو کہ ازواج رسول نے کس طرح زندگی گزاری ہے اور ان کو عظمت کیوں ملی۔ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب، پھر بی بی رقیہ، ام کلثوم، یہ تقریباً قریب ہیں رقیہ اور ام کلثوم، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا نام آج بھی تاریخ میں روشن ہے اور قیامت تک روشن ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم جو ہیں تقریباً یہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یعنی اکٹھی پیدا ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد فوراً آ گئی نا بچی تو زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، تو دیکھنے میں برابر لگتی۔ تو ان کے ساتھ سب سے پہلا پیغام جو ہے نکاح کا وہ تو ابی طالب لے کے آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور وہ پیغام لائے ابی لہب کے بیٹوں کے لیے جس کا نام عتبہ اور عتیبہ، اور ابی لہب جو ہے یہ اس کی کنیت ہے، ورنہ اس کا نام بھی عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ ابن عبد المطلب۔ تو صاف بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ تو جب وہ پیغام لے کے آئے اپنے بیٹوں کا، دونوں بیٹیوں کے لیے، بی بی رقیہ اور ام کلثوم کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ رشتہ قبول ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے پوچھنے کے بعد حتمی فیصلہ کروں۔ تو اسی سے ہمیں اسلام کا یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی عورت بھیڑ بکری نہیں ہوتی کہ ماں باپ جہاں چاہیں جب چاہیں سودا کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کو ایک عظمت بخشی ہے، جہاں والدین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے اولیاء الامور ہیں، اس کے ولی ہیں، اس کے بغیر وہ نکاح نہ کرے، وہاں عورت کو بھی یہ حکم دیا ہے اور حق دیا ہے کہ والدین اس سے پوچھیں، اس کی مرضی کے خلاف نہ کریں۔ تو اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حقیقتاً اپنے دل میں اس رشتے پہ خوش نہیں تھی، وہ ابی لہب کو اور اس کی بیوی کو، ام جمیل کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن بی بی خدیجہ بہت بڑی عاقلہ، بہت بڑی فاہمہ، مدبرہ خاتون تھیں، محسنہ اسلام تھیں، خاتون اول تھیں اسلام میں۔ تو وہ اس لیے خاموش رہیں کہ کہیں حضور پاک کے دل پہ بوجھ نہ گزرے کہ یہ مجھے اپنے خاندان سے کاٹنا چاہتی ہے، وہاں رشتے پہ راضی نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک فطری بات ہوتی ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جیسے آج کل کے حالات ہیں، عورت چاہتی ہے کہ میرے رشتے داروں میں رشتے ہوں، اور خاوند چاہتا ہے کہ میرے جو خاندان ہے باپ دادے سے تعلق ہے وہ نہ ٹوٹے۔ بہرحال یہ تو ایک یعنی حالات کا تقاضا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ حل اس کا کافروں نے ایک اچھا کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی رشتے داروں میں شادی ہی نہ کرو، بیماریاں پیدا ہو۔ انہوں نے ایک اچھا مسئلہ دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ آئندہ صلہ رحمی ہو ہی نہ سکے، کہ کبھی بھائی نہ ملے، کبھی رشتے داری آپس میں ان کی قائم نہ رہے، چونکہ ان کا جو معاشرہ ہے نا یہی تو کل کو مقابلہ کرتا ہے کفر کا، ان کو توڑ پھوڑ دو۔
وہ جیسے کہ ایک لطیفہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، تو وہ شاید انجینئر تھے. تو آدمی جس ماحول میں جاتا ہے پھر اس کا اثر تو ہو جاتا. تو وہ جب آئے تو اسی انگریزی لباس میں تھے اور سر پہ ہیٹ تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ٹانگے پہ کسی سڑک پہ ٹکراؤ ہوا، تو دونوں نے ٹانگا روک لیا اور اترے ملنے کے لیے. تو اس نے جلدی سے ہیٹ اتارا حضرت کو گلے لگانے کے لیے. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور کوئی برائی نہ ہو لیکن دو دلوں کو ملنے نہیں دے. کیوں ہیٹ سر پہ ہو تو آپ کیسے ملیں گے؟ ابھی پی کیپ سر پہ ہو تو آپ الٹی کریں گے اور نہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز میں ایک مخطط ہے، تخطیط ہے، سوچا ہے. صدیوں تک وہ پہلے کام کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو کہاں کہاں ہم نے بدنام کرنا ہے، کہاں کہاں ہم نے زک پہنچانی ہے، کہاں کہاں ہم نے توڑنا. کوئی منصف مزاج کافر ہوتا ہے تو بعد میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ بات غلط، اور اس کو بھی پھر وہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے کھڑے لوگ ہیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. ہم نے کہا کہ غلط تھی، اور بھائی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد کہہ دو غلط تھی تو کیا ہوگا؟ تم تو کہہ دو غلط، جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی عورتیں بیوہ ہو گئی، جو در بدر ہو گئے، کوئی بھی ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیوی صاحبہ نے بڑے تفاہم سے کام لیا کہ کہیں منع کرنے سے حضور کے دل پہ بار کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اجداد کے رشتہ دار ہیں. جہاں تک بیٹیوں کا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو ہم بھی حضور کی رضا پہ راضی ہیں. انہوں نے رضا بندی کا اظہار کر دیا، نکاح ہو گیا. لیکن یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن دونوں بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی. نکاح ہو گیا لیکن ابھی اپنے خامندوں کے گھر میں نہیں گیا. اب اسی زمانے میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مبارک ہوا کہ اللہ کا وحی اتری، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، آپ نے دعوت توحید دی. تو اب جناب وہ اختلاف شروع ہو گیا قریش، اور اس اختلاف میں سب سے زیادہ عداوت اختیار کرنے والا ابی لہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبل صفا پہ کھڑے ہو کے تمام قریش کو دعوت دی، یا قریش، یا بنی ہاشم، یا صفیہ، یا فلان، یا فلان، یا فلان، یا صبا. بڑی دور سے آواز دی، سارے کے سارے دوڑے جمع ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو میری خبر پہ اعتبار کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. ما جربناک الا صادقا عادلا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو یہی وہ بدبخت ہے ابی لہب جس نے کہا الہذا جماعتنا تب لقا، نعوذ باللہ، آپ کے لیے ہلاکت، اسی لیے ہمیں بلایا تھا. یہ وہی ابی لہب. اسی کے لیے اللہ نے قرآن میں وہ سورت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ مالہ وما. تو یہ وہ دشمن اسلام، دشمن دین اور دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دشمنی چونکہ اتنی حد سے بڑھ گئی، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور طیبہ کو، اور کہنے لگا کہ بات سنو کہ جب ہم حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہماری ان سے دشمنی ہے، تو پھر ان کی بیٹیوں کو گھر میں لے آنے کا کیا مطلب؟ اس لیے میں تم قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد تم دونوں بیٹوں کو کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، نہ بیٹا سمجھوں گا نہ اولاد سمجھوں گا، جب تک جا کے تم طلاق نہ دو. اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ کفار نے باقاعدہ میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ہمارے مقابلے پہ آ گئے، ہمارے الہا کی تردید کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادے کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے مطمئن بھی ہیں کہ انہیں بی بی خدیجہ جیسی بیوی ملی ہے، اور پھر اللہ نے بیٹی دی بی بی زینب، تو اس کا ابو العاص بن ربیع جیسے آدمی سے رشتہ ہو گیا. اب حضور کی اور دو بیٹیاں ہیں، وہ جب جوان ہونے کے قریب آئیں تو ابی لہب جیسے سردار کے بیٹوں سے رشتہ ہو گیا. تو حضور تو گویا کہ گھریلو زندگی سے مطمئن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح پریشان ہیں. تو اس پریشانی کا ایک حل یہ بھی ہے کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے، کہ جب کسی باپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو اس سے کیا گزرتا ہے. اور جب باپ بھی محمد رسول اللہ
اصل میں یہ ساری باتیں سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے باعث ہدایت بھی ہیں، باعث عبرت بھی ہیں، باعث موعظت بھی ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، خدا رسول کو مانتے۔ آج کل کا مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے، اس میں بیٹی کو طلاق ہو جائے تو کیا ہے، تو نکاح ہو جائے تو کیا ہے، کیونکہ نہ وہ نکاح کرنے کے وقت اپنے والدین کو اہمیت دیتی ہے، نہ جدا ہونے کے وقت میں ان کو کوئی اہمیت دیتی ہے، اس کی شخصی آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو بہرحال عتبہ اور عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق، اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بیٹے نے، گستاخ نے، اپنے باپ کے سکھانے سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آدمی کہتا ہے جی چھوڑو جی اپنی بیٹی لے جاؤ، میں تو تھوکتا بھی نہیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی ایسے محاورات اللہ معاف کرے استعمال ہوتے ہیں، اور جی لے جائیں آپ اپنی بیٹی کو، میں تمہاری بیٹی پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ تو وہ ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر کے ایسے کہا۔ جب یہ بات کہی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نعوذ باللہ اس بدبخت نے تھوکا بھی۔ دشمنی تو پھر دشمنی ہوتی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کہ ایک تو میری بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق دی گئی، بغیر کسی جرم کے، اور دوسری اس قدر گستاخی کرے انسان کے آ کر، بجائے اس کے شرمندہ ہو، آگے کہتے جی میں باپ نے مجبور کر دیا ہے، ہم مجبور ہو گئے، ہم تو نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ کہ نعوذ باللہ انہ یدخل، تھوک بھی ڈالے اور حکارت اور تنقید کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس بدبخت پہ مسلط۔ اچھا اب دیکھیں، ابھی لہب دشمن ہے، کافر ہے، حضور کی نبوت نہیں مانتا، رسالت نہیں مانتا، آپ کی دعوت کو نہیں مانتا، لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ حضور نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، تو کہنے لگا کہ اب مجھے ڈر ہے کہ اس کی دعا لگے گی گھر میں، یہ وہ بھی جانتے۔ تو اسی اثنا میں شام کی تجارت کے لیے، جیسے کہ مکے والوں کی عام عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں سفر کرتے تھے تجارت کا، اسی طرح رحلتان ان کے تھے سیف شتا کا، جب شام کی طرف انہوں نے تجارتی سفر کیا تو ابھی لہب بھی تھا، اور بھی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑا بڑا سامان لے کے جا رہے تھے، وہاں بیچیں گے، وہاں سے لے آئیں گے، تو وہ بیٹا بھی تھا جس کو حضور نے بد دعا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو چونکہ حضور نے بد دعا کی، اب دیکھو دل میں کتنا یقین ہے، دشمن مانتا نہیں لیکن حضور کی دعا پہ یقین ہے۔ جب اللہ دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں پھر یہی بات ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ سچی بات، آدمی جانتا ہے کہ اسلام حق ہے، آدمی جانتا ہے کہ اسلام کا دین جو ہے وہ ایک دین ہے، جامع ہے، قابل ہے، مکمل ہے، اور اس کے اندر فلاح ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، ہدایت ہے، لیکن ضد ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی ایسا کیا کرو کہ سفر کی راتوں میں ہم ایسا کریں گے کہ اپنا سامان اکٹھا کر کے رکھ دیا، بوریاں شوریاں سامان، ایک قسم کا وہ اونچا تھڑا بن گیا، تھڑا بن گیا، مچان بن گئی، تو اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دیا کریں، اور باہر جو ہے ہم سب لوگ سو جایا کریں۔ تو اسی طرح وہ کرتے کہ سارے سامان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیتے، اور باہر جو تھے وہ سب اپنے اپنے بستر لگا کے سو جاتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو جنگل سے ایک شیر نکلا، اور وہ شیر ایسا آگے ایک ایک بندے کے چہرے کو اور منہ کو سونگتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں کہتا، ایک جنگل کا بگیاڑ ہے، جنگل کا جانور ہے، اس کو کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جانور کو بھی مسلط کرتے ہیں تو اس کو بھی علم دے دیتے ہیں کہ آپ نے اسی کو پکڑنا۔ تو وہ جناب سونگتے 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 دیکھا اس نے، ایک آدمی کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ڈر کے مارے اب شیر کو دیکھ کے کیسے آواز نکالوں، آواز نکالنے کی تو مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن دیکھ رہا ہوں، آنکھیں کھلی ہوئی۔ کہتے ثم وثب، اس کے بعد اس نے دور سے تھوڑا دور جا کے تو زور سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس مچان کے اوپر گرا۔ وہ کہتا ہے بس اس کے بعد ہم نے اس کی چیخ بھی نہیں سنی کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی کی بد دعا جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں حد سے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رقیہ کا رشتہ طلب کر لیا، اور حضرت عثمان ہر لحاظ سے یعنی نسب بھی ہے، حسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ عثمان تو من اغنى الناس، قریش کے بڑے لوگ ہیں۔
ان کا رشتہ ہو گیا لیکن اسلام کی وجہ سے ان کی بھی مخالفت. تو سیدہ رقیہ زوجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے خامد کے لیے ہجرت کی الی الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت. یعنی اندازہ کریں اپنے زوج کی اطاعت کا، فرما برداری کا. ورنہ کہہ سکتی ہے بیٹی کہ جی میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. تو حضرت عثمان کیا کہہ سکتے؟ لیکن جب حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں تو بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاں جائے، کیونکہ بیوی کا تو منع یہی ہے. اللہ نے تو اس کو اس کا رفیق حیات بنایا، یعنی وہ اس کی زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اس کے ہر مشکل میں کام آنے والا. اس سے زیادہ اور قریبی رشتہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عورت کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. کیا مانا؟ کہ جیسے لباس کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بیوی کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا. جیسے لباس کے بغیر بندہ ہے، گوریا ہے، ننگ دھڑنگ ہے، اس کی کیا قیمت؟ اسی طرح بیوی بھی اپنے خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ بھی پھر تمام ہوسکار نظروں کا شکار ہوتی ہے. اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے زوج بنایا ہے، اس کی عفت کے لیے اللہ نے زوجہ پیدا کیا. تو اب جناب ہجرت کر گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. حبشہ میں تھے، ابھی آرام سے کچھ دن گزر رہے تھے کہ وہاں خبر پہنچی کہ دخل فی الاسلام حمزہ و عمر، کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لے آئے. تو اس وقت وہاں جو مہاجرین تھے حبشہ میں، انہوں نے سوچا کہ اللہ کا شکر ہے اب تو بڑے طاقتور لوگ اسلام میں آ گئے، حضرت عمر بھی آ گیا، حضرت حمزہ بھی آ گیا، تو اب ہمیں کیا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ واپسی کا ارادہ کر دیا، اور حضرت عثمان بھی واپس آئے، بی بی رقیہ بھی واپس آئے. لیکن جب مکے میں پہنچے تو حالات اسی طرح کھیلا. تو اب بی بی رقیہ نے دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ. اس لیے کہا جاتا ہے ذات الہجرتین، کہ وہ ایک ایسی بیوی ہیں جن نے دو ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اور بی بی رقیہ جو ہیں ان سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا عبداللہ، اور اس کے بعد بی بی رقیہ کی وفات ہو گئی. اور یہی وجہ تھی کہ حضور نے حضرت عثمان کو روک دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر نہ کریں، تاکہ بی بی رقیہ کی حفاظت اور ان کا علاج اور معالجہ اور تمریض ہو سکے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اسلام میں دیکھیں جہاد کتنا بڑا اہم ہے، لیکن اگر بیوی بیمار ہے تو خاوند اس کی حفاظت کے لیے رک سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہو. تو بی بی رقیہ کے بعد اب بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا. بی بی فاطمہ تو سب سے چھوٹی ہے، بی بی ام کلثوم جو ہے وہ تقریباً بی بی رقیہ کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے ان کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے اپنے بستر پہ سلایا، جیسے کہ آپ الحمدللہ سیرت النبی میں سن چکے ہیں. پھر حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ مکہ میں رہ گئی، یعنی بی بی ام کلثوم بھی اور بی بی فاطمہ الزہرا بھی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان دو بیٹیوں نے اور بی بی رقیہ نے کتنا مشکل دور دیکھا ہے حضور کے ساتھ. کہ بی بی رقیہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک کے لیے محصور کر دیا گیا کہ آنا بند، جانا بند، سودا بند، کوئی چیز خرید نہیں سکتے. تو یہ بیٹیاں حضور کے ساتھ، اور پھر ان پر پے در پہ جو ہے نا جی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ بی بی خدیجہ فوت ہو گئی. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گیا. اب اندازہ کریں کہ ان کا کیا عالم ہوگا، اور پھر اپنے دین پہ اور اسلام پہ بھی مضبوط رہیں. آج تو بڑے بڑے لوگوں کے دل جو ہے نا جی وہ ہل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں. لیکن یہ دونوں بیٹیاں، دونوں بچیاں بالکل ثابت قدم رہی، اور حضور نے مدینہ منورہ سے جا کر زید بن حارثہ کو بھیجا کہ ان کو لے آئیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے. زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان دونوں کو لے آئے، مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، وقانا علیہ آثار الغضب کے شدید ناراض، غصے کے آثار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا بک یا عمر، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی کی۔ فرمایا عثمان تو بڑا باحیا انسان ہے، وہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں انی عرض تو میں نے اس پہ اپنی بیٹی بی بی حفصہ کا رشتہ پیش کیا کہ بھی میری بیوی بیوہ ہو گئی، تو تم ایک اچھے آدمی ہو، میں تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں، لیکن کمال یہ ہے یا رسول اللہ کہ فسا کا تھا عثمان چپ کر کے جو بیٹھا، نہ یہ کیا بات ہے؟ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو مجھے کہہ دیتا کہ ابھی میں رشتہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی بیٹی والا ہو کے دوسرے کے دروازے پہ چل کے جائے جی میں آپ کو بیٹی دینے آیا ہوں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے، ہمارے نانا مرحوم جو تھے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں بہت بڑا علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، جمال بھی دیا تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں کی۔ وہاں کے لوگ واقعات بتلاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے زبان میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جہاں بھی وہ تقریر فرماتے تو 10 آدمی، 5 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی کھڑے ہو کے توبہ کرتے، کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے، کوئی ڈاکے سے، کوئی قتل سے، کوئی زنا سے، کوئی گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اتنے بڑا اللہ نے زبان میں اثر دیا تھا، اور بہت بڑے عالم۔ لیکن اتفاق کی باتیں تھے بریلوی، عقیدہ ڈھیلا تھا۔ یہ آج کل والے بریلوی تو نہیں تھے جو ہمارے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ تو کوئی ترقی یافتہ 21ویں صدی والے بریلوی ہے نا، وہ تھے تو بریلوی لیکن پھر بھی عالم بریلوی، یعنی یہ نہیں کہ وہ شرک کی حدوں کو چھو دیں، بس وہ ان لوگوں پر یہ ہوتا تھا کہ غلبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اولیاء اللہ کی محبت کا ایک بے حد غلبہ ہوتا تھا، لیکن وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جب سب سے پہلے نواب آف بہاولپور نے ہمارے بہاولپور میں جامعہ عباسیہ کے نام سے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، تو اس کے سب سے پہلے جو پرنسپل تھے اور بڑے تھے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے دور میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، بہت بڑے عالم، استاد العلماء۔ اچھا اللہ نے ان کو بھی ماشاءاللہ جمال بھی دیا، علم بھی دیا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ بریلوی وہ بھی بریلوی تھے، مسلکن بریلوی تھے، پیری فقیری سے کچھ زیادہ تعلق تھا۔ تو کبھی کبھی وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو پہلے ہمارے پاس آتے، ہمارے گاؤں میں بستی میں جہاں میرے والد صاحب تھے، تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کا انتظام کرتے، گھوڑی پہ بٹھاتے، تو پھر ہمارے نانا مرحوم کی بستی میں لے جاتے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تھے تو بریلوی بارہ لیکن عالم تھے، اور میرے پاس آ جاتے کہ مجھے پہنچاؤ تو میں کیا کرتا، کہتے ہیں اور پہنچانے کا بھی یہ ادب تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میری جوانی تھی تو گھوڑی لے کے میں آگے پیدل چلتا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا، تو ہم جا رہے تھے تو ایک دن کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد صاحب آپ کو حضرت مولانا روم کی مثنوی یاد ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں، طالب العلم ہوں، کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے تو مجھے یاد ہے، کبھی کبھی تقریر میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن پوری ترتیب سے کہنے لگے آج دل کرتا ہے مثنوی سناؤ۔ والد صاحب ماشاءاللہ بڑے، اللہ نے ان کو بہت بڑی آواز دی تھی، اور بڑی جہیر صوت بھی تھے، اور آواز میں درد بھی تھا، اور آواز میں حسن بھی تھا۔ ابھی بھی ہمارے علاقے کے گاؤں کے لوگ ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب صبح جب نماز کے بعد درس دیتے تھے تو ہم 2 میل پر ان کی آواز سنتے تھے بغیر سپیکر۔ تو میں تو خود بڑھاپے کی اولاد ہوں، میں نے اپنے باپ کی جوانی نہیں دیکھی، مجھے تو نہیں پتا، ہم تو خود بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں گھوڑی کے آگے چل رہا ہوں، اور میں مثنوی پڑھ رہا ہوں، جوانی تھی، شوق تھا، اور بڑے اپنا ذوق سے مثنوی کے اشعار پڑھ رہا ہوں، اور جا رہا ہوں، چلتا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جو دیکھا کہ بھی کیا حضرت کو کچھ سن بھی رہے ہیں، اچھے بھی لگے یا نہیں لگے، دیکھا تو حضرت تو ہے نہیں گھوڑی پہ، گھوڑی خالی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ابھی حضرت کہاں گئے؟ تو گھوڑی لے کے میں پیچھے بھاگا، آگے دیکھتا ہوں تو حضرت ریت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت کو اٹھایا، ان کے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ صاف کیے، بھی اتنے بڑے عالم ہیں، کہنے لگے یار مولوی خیر محمد صاحب تم تو مثنوی پڑھتے گئے، بس ہمیں تو بھائی وہ اتنا وجد آیا، ایسا ہم اس کے عشق میں ڈوبے گئے، وہ گھوڑی سے گر گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھائی ہم کدھر گرے، ہمیں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں نا، وہ مدینہ منورہ کا نظارہ جو تھا وہ آنکھوں میں گھوم گیا، اور تمہاری آواز میں جو درد تھا اللہ پاک برکت دے،
مجھے تو پتہ نہیں بابا، میں تو گھوڑی سے گر گیا۔ اور فرمانے لگے کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں ہدیہ دوں، تو اپنی واسکٹ اتاری، کہا میری طرف سے یہ قبول کر لو، یہ پہن۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ دے دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے گھوڑی پہ بٹھایا، اب میں نے خیال رکھا کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو حضرت پھر گر جائیں، تو خود حضرت نے فرمایا کہ مولوی خیر محمد صاحب، یہ جو ہمارے بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اور ہر محفل میلاد میں تشریف لے آتے ہیں، یہ دیکھو کتنے بڑے جاہل ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی یہ نہیں مانتے بدبخت۔ اب میں دل میں کہوں کہ حضرت آپ بھی تو ان میں سے ہیں، بریلوی ہیں، اب کیا کہوں، ان کو مہمان ہیں۔ تو فوراً کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من ابتدا کے لیے ہوتا ہے، الی انتہا کے لیے ہوتا ہے۔ مولوی خیر محمد، تم نیوی آدمی ہو، جس کی ابتدا انتہا معلوم ہو، وہ ہر جگہ کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے تھے بریلوی تو تھے لیکن عقیدے پھر بھی اتنے اچھے، بریلوی تو تھے لیکن خود نفی کر رہے ہیں۔ تو اب جناب وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پھر واپس آتے اور بہاولپور چلے جاتے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارے غربت کا دور تھا، والد صاحب کا ہمارے رقبے دریا نے لے لیے، کیونکہ اصل میں ہم مظفر گڑھ علی پور کے رہنے والے تھے، پھر ہم مہاجر ہو کے یہاں آئے، جب یہاں اب ہم آباد ہیں۔ تو بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا تمہارے نانا مرحوم جو ہیں وہ آئے گھوڑی پہ، ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ۔ تو میں جلدی سے اٹھا، ان کو گھوڑی سے اتارا اور بٹھایا، جو میرے پاس غریبانہ چارپائی تھی ٹوٹی پھوٹی تالبوں والی، بچھا دیا، اور کہنے لگے کہ آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے۔ میں نے تالبوں کو اٹھا دیا، میں نے فرمایا حضرت فرمایا، کہنے لگے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے اور میں آپ کو رشتہ دینے کے لیے آیا۔ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت میری ایک بات سنیں، اور اس کو اپنی توہین بھی نہ سمجھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی میں موحد، آپ کی نظروں میں وہابی، اور آپ تقریروں میں مجھے کہتے ہو کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، تو اب آپ کافر کو لڑکی دینے آئے، تو یہ کیسے ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم کے ساتھ مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اور میرے غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ مسجد کے باہر یہ تھوڑی سی جگہ ہے، اس میں ہم نے سبزی کاشت کی ہوئی ہے، اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں، میں بھی اور طالب بھی، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں۔ تو میں آپ کی ایک امیر گھرانے میں پیدا شدہ بیٹی جو ہے اس کو کیسے اپنے گھر میں رکھوں؟ تو فرمانے لگے کہ مولوی خیر محمد، یہ الگ بات ہے کہ تم وہابی ہو، میں تمہیں وہابی اب بھی کہتا ہوں، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، میں بھی عالم ہوں، تو اپنی بیٹی جا کے کسی جاہل کو دے دوں؟ او بھائی تم وہابی صحیح عالم تو ہو، باقی رہی تمہاری غربت کی بات، تو وہ تم عالم آدمی ہو، قرآن کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر غریب ہوں گے تو اللہ ان کو بڑا بخت لگا دے گا، امیر بنا دے گا، دولت والا، تو تمہیں اس کا کیا فکر ہے؟ یہ فکر تو لڑکی والے کو ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کے گھر تو روٹی نہیں۔ جب مجھے فکر نہیں ہے تو تمہیں کیوں فکر ہے اس بات؟ تو یوں وہ رشتہ طے ہو گیا۔ تو جو سالے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں عیب نہیں سمجھتے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جا کے بات کریں، یہ بھی ہماری جاہلیت کی رسم بن گئی ہے کہ جی ہم بیٹی والے ہیں، جا کے ہم کہیں ہم اپنی ناک نیچے کر لیں، یہ دراصل جاہلیت کی بات ہے۔ اور انہی جاہلیت میں آپ کو اپنی جاہلیت کا بھی ایک واقعہ سناؤں۔ میرے دادا تھے، ہم بلوچ لوگ جاہل تو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد صبح کو، آپ کو پتا ہے کہ ہم غریب دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کون سے بالا وہاں باتھ روم ہوتے ہیں یا کمرے ہوتے ہیں یا مکان ہوتے ہیں، لوگ بیچارے کنویں پہ جا کے، یا کوئی ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے یا کوئی راہٹ چل رہا ہوتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، کپڑا باندھا، نہا کے آ گئے، یا زیادہ سے زیادہ کسی مسجد کے حمام میں غسل کر لیا۔ ہمارے تو گھروں میں حمام تک نہیں ہوتے۔ تو وہ ہمارے دادا مرحوم جو ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے جو داماد تھے وہ بیچارہ کہیں غسل کر کے کسی راہٹ سے یا کسی کنویں پہ جا کے غسل کر کے وہ بھی مسجد کے لیے آ رہا تھا غریب نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے بڑے خوبصورت بال تھے، تو وہ ایسے بالوں کو سکھا رہا تھا، پانی نکال رہا تھا، تو ہمارے دادا مرحوم کے سامنے جو آیا تو بس بندوق ہاتھ میں تھی، مار دیا، اپنے داماد کو مار ڈالا۔ جاہلیت دیکھیں جناب، سارے لوگ کٹھے ہوئے، کیا کیا خان؟ انہوں نے کہا اچھا میری لڑکی اس کے گھر میں ہے تو یہ غسل کر کے مجھے دکھاتا ہے۔ میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، میرے سامنے کیوں آیا بدبخت؟
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں بھی جاہلیت ہوتی، اور یہ لوگوں کی جاہلیت نہیں، میں آپ کو اپنی جاہلیت سنا رہا ہوں۔ بھی ہمارا دادا جی ہوا تو ہم ہوئے نا، تو اب بھی ماشاء اللہ کا شکر ہے ہماری وہ برادری جو ہے نا اب بھی کافی موجود ہے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ تو دے دی، باقی اسی طرح ہے۔ ہم اگر کبھی جاتے ہیں نا جی تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں کبھی کسی ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے، ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا وہ لینے کے لیے آ گئے، تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بیچارے ایئرپورٹ والے، عملے والے لوگ، سواریاں سب پریشان ہیں۔ اب میں حیران، خدا جانے ان کو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہیں؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا بابا کوئی خیر تو ہے؟ میں تو خود مسافر ہوں، میں ابھی ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ، تو یہ سب لوگوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ اڑ گئے، کیا ہو گیا؟ میں کہا صحیح، باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے اونچوں والے جی اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بلاؤ۔ اور میں نے کہا چھوڑو یار، وہ تو میری برادری کے لوگ ہوں گے، بیچارے ملنے آئے ہوں گے، بلوچ ہوں گے، ڈرو نہیں، خیر میں کچھ نہیں ہو۔ اب جناب 6 فٹ کا قد ہو، اتنی مونچھیں ہوں اور ہاتھ میں کلشنکوف پکڑی، بندے کا تو اچھا خاصا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ باہر جناب آگے میں ان کو ملا، پھر ان کو بٹھایا ایک جگہ جا کے، بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی چائے شائے کیا خدمت کریں؟ انہوں نے کہا چائے شائے تو یہ تم باؤ لوگ پیتے ہو نا، جس شہر میں رہتے ہو، دل جلانے والی چیزیں یہ تمہارے دل جلانے کے لیے ہوتی ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم لسی پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لسی منگائی تھی، لسی پلا کے پھر میں نے معافی مانگی کہ ان کو یہیں سے بھیج دوں، اگر یہ نمونے میں شہر میں لے کے جاتا ہوں تو کتنے لوگ پریشان ہوں گے غریب۔ اب ان کو راضی کر کے بھیجنا بھی تو ایک مسئلہ تھا نا جی، بہرحال جیسے تھا میں نے بھگتا۔